السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی چند دن پہلے 2-3 دن قبل کی بات ہے، عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی ایک کلپ موصول ہوئی جس میں موصوف اپنی پرانی روش کے اعتبار سے پھر ایک بار زبان کھول کر بکواس بکتے نظر آئے۔ اس کلپ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اجتماعی قربانی، اس کی بدعت کب سے شروع ہوئی مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے یہ وہی عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں جو کچھ دن قبل یہ کہتے نظر آئے تھے کہ مراری باپو کا پروگرام میں خود بھی سنتا ہوں، میری بیوی بھی سنتی ہے۔ یہ وہی عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں جنہوں نے حضور محدث کبیر کو کبیر داس کہا۔ یہ وہی عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ بنو امیہ کا ہر حکمراں ظالم تھا۔ یہ وہی عبید اللہ خان اعظمی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ مامو گیری نہیں چلے گی، جبکہ اس طرح کی تمام چیزیں جب سامنے آئی تو بر وقت میں نے اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی۔ خال المسلمین کے تعلق سے میں نے یہ ثابت کیا تھا اپنی ویڈیو کلپ میں کہ تابعین سے لے کر اب تک تمام امت امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بنو امیہ کا ہر حکمراں ظالم ہے۔ میں نے بتایا کہ صاحب بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی بھی ہے، بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کیا حضرت عثمان غنی بھی ظالم تھے؟ کیا حضرت امیر معاویہ ظالم تھے؟ یہ تمام چیزیں ماضی قریب میں یہ بول چکے ہیں، لیکن ابھی 2-4 دن قبل کی بات ہے، جو بات آپ نے کہی ہے بہت شرم کی بات ہے۔ آپ کی اس کلپ سے اغیاروں کو موقع مل جائے گا، وہ کہیں گے یہ قربانی بند ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب قربانی یہ مسلمان خالص ہو کر نہیں کر رہے ہیں، جب یہ نیکی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، فارمیلٹی کے طور پہ کر رہے ہیں، تو بند ہونی چاہیے۔ اور اجتماعی قربانی جب یہ بدعت ہے تو اس نئے کام کو بند ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ کی جہالت کی بھی حد ہوتی ہے۔ مجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ جب تک حضور حافظ ملت کا فیضان آپ پر تھا، آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا، خوب آپ نے داد و تحسین بٹور لی، لیکن جب آپ نے یکے بعد دیگر گستاخیاں کی تو پھر حضور حافظ ملت کا فیضان آپ سے دور ہوا، جس کی وجہ سے آئے دن وہاں آپ ڈوب رہے ہیں جہاں ایک اعدادیہ اولا، ایک نچلی جماعت کا طالب علم بھی ڈوبے گا نہیں۔ اجتماعی قربانی یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بخاری سامنے موجود ہے،
حدیث نمبر 5088 ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 آدمی ایک اونٹ یا گائے میں شریک ہوتے تھے. پھر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1318 ہے. نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا. پھر آگے جامع الترمذی کی حدیث پاک ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البدنۃ 7 وفی البقرۃ 7. جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر ہے 905. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، تو ہم 7 آدمی ایک اونٹ اور گائے میں شریک ہو گئے. یہ صحابہ کہتے ہیں یہ اجتماعی قربانی ہے. آگے پھر دیکھیں اصحاب پیغمبر کا بھی یہی عمل تھا. حضرت امام بخاری کا بھی یہی عمل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یجوز الاشتراک فی البقرۃ والبدنۃ الی 7 ان کانوا جمیعا مرید القربۃ. اور دیکھ لیجئے بدائع الصنایع دیکھ لیجئے، امام مالک فرماتے ہیں اذا ضحى القوم جميعا ببدنۃ اجزأت عنهم وهو قول مالک اذا كانوا اہل اضحیۃ. آپ دیکھ لیں امام شافعی بھی یہی فرما رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان جابر قال نحرنا مع النبی. یہ امام احمد بن حنبل کا قول موجود ہے. مختصر القدوری دیکھ لیں، باب الازائی اٹھا کر کنز الدقائق دیکھ لیں، در مختار اور رد المختار دیکھ لیں. اس کے علاوہ فتاوی عالمگیری آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ دیکھ لیں. سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے 7 نفر يمكنهم الاشتراك في بقرة او بدنة اذا كان كلهم قاصدين للقربة. آگے پھر بار شریعت دیکھ لیں. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ایک گائے یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں بشرط کی سب کی نیت قربانی ہو. اب آپ اجتماعی قربانی کو جو وکیل بنا کے قربانی کی جا رہی ہے اس پر بھی اگر بات کریں تو آپ بتائیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کافی نہیں ہے. اجتماعی قربانی پر قرآن کریم نے کیا گواہ بنانے کے لیے نہیں کہا وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، بیع و شرع کرنے کے بعد. آگے پھر آپ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 بدنة بیدہ ثم اعطى عليا فنهر ما غبر. کہتے کہ رسول اللہ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے اور اس کے بعد رحمت کائنات نے حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ علی یہ کام آپ کریں. 63 اونٹ رحمت کائنات نے ذبح کیا. یہ اجتماعی قربانی نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی جہالت پر ہم کیا کہیں، لیکن افسوس یہ ہے آپ اقوال فقہاء احناف بھی دیکھ لیں. بدائع الصنائع میں امام کاسانی کہتے ہیں الوکالت فی الاضحیۃ جائزۃ لانها قربۃ والوکالت فی القرب جائزۃ کدفع الزکات. کہتے ہیں کہ قربانی میں وکالت جائز ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں وکالت جائز ہے جیسے زکات دینا زکات کے اندر. در مختار کی بھی عبارت ہے، رد المختار کی بھی عبارت ہے ويجوز التوکیل فی الاضحیۃ اجماعا ولو ان یذبح بنفسه او بوکیلہ. قربانی میں وکیل بنانا اجماعی طور پر جائز ہے
آدمی خود بھی ذبح کر سکتا ہے یا وکیل سے بھی، وکیل کو پیسہ دے کے۔ آپ نے کس کو نشانہ بنایا ہے، آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا ہے؟ کچھ دماغ سے بھی بات کر لیا کرے۔ کسی آدمی کو شہرت مل جانا یہ کافی نہیں ہے، اللہ کا فضل آپ اپنے اوپر شمار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے درمیان رکھا اور بڑے بن کر بھی آپ رہے۔ لیکن یہی بڑپن ہے، یہی آپ کا اچھا پن ہے، یہی مخلص آدمی کی نشانی ہے کہ امت میں ایک الگ شوشہ پیدا کر دے اور آپ اپنے آپ کو مولا توقیر رضا سے جوڑ رہے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ آپ نے جتنی بکواسیں بکی ہیں، مولا توقیر رضا صاحب نے وہ بکواس بکی۔ مولا توقیر رضا نے کہا کہ بنو امیہ نے ظلم کیا ہے، مولا توقیر رضا نے کہا کہ مامو گیری نہیں چلے گی، مولا توقیر رضا صاحب نے کہا کہ اجتماعی قربانی یہ بدعت ہے۔ اگر آپ سٹھیا گئے ہیں تو اس کا علاج کرائیے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے عقل نہیں ہے تو پھر علاج کرائیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بکیں۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پر جو پشت پناہی آپ کی کرتے رہے۔ میں ہر کسی کا مداح ہوں، ہر کسی کو اچھی نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس جس وقت آپ نے پہلا جرم کیا تھا اس وقت وہ لوگ اگر پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھے ہوتے نا تو شاید آپ اتنے جری اور بے باک نہ بنے ہوتے۔ لہذا آپ پر ضروری ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اجتماعی قربانی کی بدعت کب سے، تو یہ بدعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا خود کا عمل ہے، اصحاب پیغمبر کا عمل ہے، اور امت ایک زمانے سے اس کام کو کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ رہی بات نیت کی تو آپ ہوتے کون ہیں کسی کی نیت پر بات کرتے ہوئے؟ آپ کی اپنی نیت درست ہے، پھر آپ حجاج کو کہہ دیں کہ حج پر جو حاجی جا رہے ہیں ان کو حج نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، ان کی نیت کیسی ہے؟ پھر آپ زکات دینے والے کو کہہ دیں۔ لہذا جو بھی کام یہ کر رہا ہے وہ عبادت ہی سمجھ کے کر رہا ہے اور خالص ہو کر کر رہا ہے۔ گوشت کھانا اس کا مقصد اگر گوشت کھانا ہو تو پھر وہ 200 روپے میں گوشت لے کر 500 اور 1000 میں گوشت لے کر خود بھی کھا سکتا ہے، پورے گھر کو کھلا سکتا ہے، لیکن 4000 اگر ایک حصے پر دے رہا تو عبادت سمجھ کے دے رہا۔ لہذا اس بکواس سے باز آئیں اور توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن آئندہ پھر خیال ہو ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد جو آپ یہ کام کرتے ہیں یہ نہ کریں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔